اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ سلام۔ عزیزان محترم، مجالس تفسیر قرآن کی دوسری تقریر اس رمضان المبارک کی سلسلے میں ہدیہ سماعت ہے۔ سورہ مبارک حل اتی کو سرنامہ کلام قرار دیا گیا، اور جیسا کہ میں نے کل عرض کیا کہ قرآن کا ایک ایک جملہ ایک کتاب ہے، قرآن کا ایک ایک حرف دائرۃ المعارف ہے، قرآن کے ہر لفظ میں معانی کی گہرائی پائی جاتی ہے، اور اگر وہ گہرائی نہ پائی جائے تو یہ تو معروف روایت ہے کہ صرف الف لام کی تفسیر ابن عباس کو علی بتانا شروع کریں اور رات گزر جائے، شب گزر جائے، جبکہ جس کو بتایا جا رہا ہے وہ بھی کوئی مبتدی طالب علم تو نہیں ہے۔ جب مبتدی طالب علم سے بات ہوتی ہے تو انداز کچھ اور ہوتا ہے، جب کسی عالم سے گفتگو ہوتی ہے تو انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ سننے والا ابن عباس ہو، بتانے والے علی بن ابی طالب ہو، اور پوری رات گزر جائے اور صرف الف لام کی تفسیر بیان نہ ہو سکے، اور جب علی پوچھ رہے ہیں ابن عباس سے کہ کیا تمہیں معلوم ہے الحمد کے معنی کیا ہیں، تو آج کوئی ہو تو کیا کہے گا؟ کہا صاحب بالکل معلوم ہے۔ ابن عباس نے کیا جواب دیا علی کو؟ کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یعنی علم اس وقت حاصل ہوتا ہے جب انکساری ہوتی ہے، جہاں تکبر ہوتا ہے وہاں علم کا حصول نہیں ہوا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد 3 طرح کے وقت قرآن انٹروڈیوس کر رہا ہے، یہ خاص توجہ رہے اس مرحلے کے اوپر۔ ایک وقت کی بات نہیں ہو رہی ہے جسے آپ کہیں کہ تسلیث سے وقت کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ فریولوجی آف ٹائم، 3 طرح کے وقت، پہلا دہر، دوسرا زمان، تیسرا سرمد۔ عالم زمان میں جو متغیر چیزیں ہیں، اگر اس میں سے کوئی عالم دہر تک جانے کی صلاحیت رکھتا ہو اور اسی سفر میں یہ
طے ہو جائے کہ یہ زمانے کی حرکت اور زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں اور جب چاہتے ہیں زمانے سے عالم دہر کی طرف سفر کرتے ہیں تو قرآن کی روشنی میں شب معراج سمجھ میں آئے اور قرآن کی روشنی میں شان مصطفیٰ سمجھ میں آئے. لیکن کمال یہ ہے کہ وہاں تنہا محمد تو نہیں ہے، وہاں تو کلام ہو رہا ہے، وہاں تو صدا آ رہی ہے. تو کلام کہاں سے ہوگا؟ جہاں زبان ہوگی، جہاں منہ ہوگا، جہاں جبڑا ہوگا، جہاں دانت ہوں گے. تو یہ تمام چیزیں وہاں ہوں گی جہاں جسم ہوگا. تو وہاں جسم تو ہے نہیں، تو یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یعنی کوئی تو دوسرا بھی ہے جو یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ زمان و دہر و سرمت کی جتنی بھی حدود ہیں ان حدود کو وہ پار کر کے، اور ان حدود کا وہ محتاج نہیں ہے. جب چاہتا ہے دہر تک جاتا ہے، جب چاہتا ہے سرمت تک جاتا ہے. اور تنہا مصطفیٰ نہیں، جب آواز آ رہی ہے خالق کی تو یہ کلام کون ہے کرنے والا؟ کوئی تو ہے نا جو ساتھ گیا ہے اور اس کے لہجے میں خالق بول رہا ہے. یعنی فقط مصطفیٰ کا کمال نہیں ہے کہ وہ زمانے کی حدود سے نکل کر دہر و سرمت تک چلے جائے، کوئی اور بھی ہے جس میں کمالات پائے جاتے ہیں اور خالق اس کے لہجے میں کلام کو خلق کر رہا ہے. اب اگر کسی کو یقین نہ ہو تو حوالے مجھ سے لے جائے کہ پیغمبر کہتے ہیں جب اللہ نے مجھ سے گفتگو کی تو میں نے کہا خالق تو بول رہا ہے یا علی بول رہا ہے؟ تو ایک مرتبہ خالق کی آواز آئی کہ محبوب سے زیادہ کون جانتا ہے کہ محبوب کے دل کا حال کیا ہے؟ جب میں نے دل کے اندر دیکھا تو سوائے علی کے علاوہ اور کسی بشر کی محبت نظر نہیں آئی. اسی لیے اب کلام ہوگا خاطب تو کا بلسان علی بن ابی طالب. اب رب جب کلام مصطفیٰ سے کرے گا تو صرف لہجہ علی میں کلام کرے گا. تو اب بھی کسی کو شک ہے کہ دیکھیے کتنی چھوٹی سی بات رہ جاتی ہے کہ اب جب کوہ طور پر صدا آ رہی ہے تو اب بھی کسی کو تعجب ہے کہ علی کوفے کے منبر پہ کہیں انا صاحب طور، میں تھا جو کوہ طور پر موسیٰ سے کلام کر رہا تھا. یعنی اب سمجھیے لسان اللہ کے معنی کیا ہے. صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ لہجہ الہی میں بولتے ہیں، جب وہ بھی بولتا ہے تو ان کے لہجے میں بولتا ہے. صرف یہی نہیں ہے کہ لسان اللہ کے معنی یہ ہے کہ علی بولے تو لہجہ الہی ہے. لسان اللہ کے معنی یہ ہے کہ جب وہ بولے تو ان کے لہجے میں کلام کو خلق کرے. تو اب جملہ لے لیجئے، علی وہ با کمال ذات ہے کہ خالق جب اپنے کلام کو خلق کرتا ہے تو علی کے لہجے میں خلق کرتا ہے. تو جس کے لہجے میں اللہ اپنے کلام کو خلق کرے اس کو کس کمال پر ہونا چاہیے. تو اب کیوں نہ ہو کہ اگر زبان ہے تو لسان اللہ اور ہاتھ ہے تو ید اللہ، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ 17 رمضان کی تاریخ گزر جائے اور ید اللہ پہ گفتگو نہ ہو؟
جب کمالات لسان اللہ پہ بات ہو رہی ہے تو کیسے ممکن ہے کہ میں آج گزر جاؤں اور بدر کا تذکرہ نہ ہو؟ علامہ شبلی نعمانی کی کتاب سیرت النبی، سن وفات کیا ہے شبلی نعمانی کا جناب؟ 1419، 1419۔ ان کی کتاب کون سی ہے؟ سیرت النبی، جس کی 2 جلدیں انہوں نے خود لکھی اور باقی 6 جلدیں 8 جلدیں ہیں شبلی نعمانی کی سیرت النبی کی، جس کی 2 جلدیں خود لکھ کے گئے اور باقی 2 جلدیں ان کے شاگرد سلیمان ندوی، وہ بھی ندوۃ العلماء سے ہیں۔ انہوں نے جب غزوہ بدر کو لکھا تو پہلا جملہ کیا لکھا کہ بدر کا فاتح اسد اللہ غالب، بدر کا ہیرو اسد اللہ غالب علی بن ابی طالب ہے۔ اب نہ معلوم کہ ندوۃ العلماء میں اور ندوے میں اور مدرسے میں یہ لفظ کتنا استعمال ہوتا ہوگا، ہیرو۔ آج مدرسے میں جائیے تو متروک لفظ ہے یہ، آج مدرسوں میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے۔ شبلی نعمانی 1419 سے پہلے کہہ رہے ہیں علی بدر کا ہیرو ہے۔ تو کیا اس زمانے میں کوئی فلم میکنگ کا ایرا تھا؟ کوئی فلم میکنگ کا تصور تھا کہ لفظ ہیرو استعمال کر رہے شبلی نعمانی سیرت النبی میں اور ندوۃ العلماء میں بیٹھے ہیں؟ اس کا معنی ہے کوئی تو تصور تھا، اور ادھر علی کا تصور ذہن میں آیا تو ندوۃ العلماء میں بیٹھ کے بھی اتنی روشن خیالی شبلی نعمانی کے ذہن میں آ گئی کہ لفظ ہیرو کو استعمال کیا علی کے لیے۔ تو کچھ تو ذہن میں رہا ہوگا، کچھ تو تصور آیا ہوگا کہ لفظ ہیرو سے مراد کیا ہے، اور جب اس لفظ کی عملی تفسیر دیکھی تو شبلی نعمانی کو ذات علی کے علاوہ کوئی اور نہ ملا کہ جس کے لیے ہیرو کی اصطلاح کو استعمال کرتے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کہ علی بدر کے ہیرو ہیں اسد اللہ غالب۔ اور اس کے بعد شبلی نعمانی یہ کہیں، ذرا سا تھوڑا سا میدان سے نکل کے پہلے بدر کو دیکھیں، اس کے بعد میدان بدر میں چلیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ شبلی نعمانی کہے علی بدر کا ہیرو ہے، اور یزید یہ کہے کہ اگر آج بدر کے میرے مقتولین ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے کس طرح سے اپنے اجداد کا بدلہ لیا۔ ذرا توجہ، بدر کا فاتح علی ہے، اور کیا کہہ رہا ہے یزید؟ سر حسین کو دیکھ کے کیا کہا کہ آج اگر میرے اجداد ہوتے تو میں دیکھتا کہ وہ کتنے خوش ہوتے کہ میں نے کس طرح سے بدر کے مقتولین کا بدلہ لیا۔ کیا یزید نے اور بھی کسی کو قتل کرنے کے بعد یہ کہا؟ ذرا توجہ، ایک ہی دفعہ کہا نا۔ اس کا معنی ہے 313 میں سے اس کو صرف 311 سے کام نہیں ہے، 2 سے کام ہے، یا محمد سے کام ہے یا علی سے کام ہے۔ صرف ایک موقع پہ کہہ رہا ہے کہ اگر آج بدر کے میرے مقتولین ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے کس طرح سے اپنے اجداد کا بدلہ لیا۔ بات تو طے ہو گئی، اگر کسی اور کی تلوار بھی بدر میں چلی ہوتی تو ان کے لیے بھی تو کبھی کسی نے کہا ہوتا کہ آج دیکھو ان کو قتل کر کے ہم نے اپنے مقتولین کا بدلہ لے لیا۔ یزید کا یہ جملہ دلیل ہے کہ اگر بدر میں تلوار چلی ہے تو صرف حسین کے بابا کی چلی ہے اور کسی کی نہیں چلی۔ اور اس کے بعد
جب مکتوب لکھا امیر المومنین نے، نہجُ البلاغہ میں وہ مکتوب موجود ہے کہ جب معاویہ نے جنگ کے لیے للکارا، ذرا توجہ، مفتی جعفر حسین نے لفظ للکار سے ترجمہ کیا ہے، جب معاویہ نے دھمکی دی علی کو، جس کے نام سے دھمکی خود بھاگے، جب اس کو دھمکانا چاہا حاکم شام نے تو مولا علی نے مکتوب لکھا، وہ مکتوب نہج البلاغہ میں موجود ہے، اور ایک مرتبہ علی نے کہا قد دعوت الی الحرب، تو مجھے جنگ کے لیے للکار رہا ہے، متا کنتم یا معاویۃ سعصۃ الریۃ وولاۃ ہذہ الامہ، معاویہ پہلے یہ تو بتاؤ تم بنی امیہ ریت کے امام اور امت کے والی کب سے بن گئے؟ اور امت کا والی تو وہ ہوتا ہے جو امت کے ظاہر اور پوشیدہ امور سے واقف ہوتا ہے۔ علی نے بتا دیا کہ امام اور ولی اسے کہتے ہیں جو ظاہری امور کو بھی دیکھ رہا ہو، باطنی امور کو بھی دیکھ رہا ہو، نیتوں سے بھی واقف ہو، دل کے حال سے بھی واقف ہو۔ کہا تم کب سے ہو گئے؟ متا کنتم یا معاویۃ سعصۃ الریۃ وولاۃ ہذہ الامہ، تم کب سے امت کے والی ہو گئے؟ تم کب سے ریت کے امام ہو گئے؟ کیا بھول گئے انا قاتلو جد کا و خال کا و اخی کا خدشن یوم بدر، کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ بدر کے دن تمہارے نانا کو مجھ علی نے قتل کیا تھا، تمہارے ماموں کو میں علی نے قتل کیا تھا، تمہارے بھائی کو علی نے قتل کیا تھا، اور دیکھو سن کیا ہے علی کا اس وقت جب معاویہ کو مکتوب لکھ رہے ہیں، بدر میں کیا سن ہے؟ 24 برس، 35 برس ملا لیجئے، 60 سال کا علی ہے جو معاویہ کو یہ مکتوب تحریر کر رہا ہے، نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ اور ایک مرتبہ کہا انا ابو الحسن، زمین و آسمان کے دریا روشنائی بن جائیں، سارے درخت اقلام بن جائیں، تو علی تیری فضیلت نہیں لکھ سکتے۔ اور علی اپنا تعارف کیسے کرا رہے ہیں؟ ذرا توجہ، کب کہا جاتا ہے بھئی آپ میں سے کوئی ہو تعارف کرائے، تمہیں پتا ہے میں فلاں کا باپ ہوں، تو اس کا معنی ہے بیٹا اتنا با کمال ہے، بیٹا اتنا با کمال ہے کہ باپ اپنا تعارف اپنے بیٹے سے کرا رہا ہے۔ علی نے یہ نہیں کہا کہ میں محمد کا بھائی ہوں، علی نے کہا انا ابو الحسن، معاویہ مجھے پہچانتا نہیں ہے، میں حسن کا باپ ہوں۔ محمد وآل محمد بلندر صلوات، ذرا توجہ، یہ جملہ کب کہا جاتا ہے؟ جب سامنے والا جانتا ہو تو وہ کتنا حسن کو جانتا ہوگا کہ علی اپنا تعارف حسن سے کرا رہے ہیں، انا ابو الحسن، کیا مجھے جانتا نہیں ہے؟ میں حسن کا باپ ہوں۔ اور اس کے بعد کہا کیونکہ آگے معاملہ حسن سے ہونے والا ہے حاکم شام کا، تو پہلے ہی تعارف کرا دیا کہ آنے والا وقت آئے گا کہ جب حسن سے تمہارا معاملہ ہوگا تو ابھی سے پہچان لو کہ میں اپنا تعارف حسن کے وسیلے سے کرا رہا ہوں، تو حسن کتنا با کمال ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ یہ سمجھتے ہو کہ علی کا سن آج 60 برس ہے، بدر میں 24 برس تھا، ذالک سیف مائی، معاویہ یاد رکھو جو بدر میں علی نے تلوار چلائی تھی نا، وہ تلوار علی کے پاس آج بھی موجود ہے۔
اور خالی تلوار موجود نہیں ہے. وَذَلِكَ الْقَلْبُ أَلْقَى عَدُوِّي، وہ دل بھی علی کے دل میں قلب ہے، وہ دل بھی آج ہے، وہ جرت بھی ہے جس جرت سے دشمن کے اوپر علی حملہ کرتا. خالی یہی نہیں کہ سمجھو کہ وہ تلوار علی کے پاس ہے، وہ جرت بھی ہے جس جرت سے علی دشمن پر حملہ کرتا ہے. تو جب کہا کہ میں نے قتل کیا تمہارے نانا کو، میں نے قتل کیا تمہارے ماموں کو، میں نے قتل کیا حنظلہ ابن ابی سفیان کو، اور جب میں نے حنظلہ ابن ابی سفیان پر تلوار چلائی تھی تو میری تلوار کے خوف سے اس کی دونوں آنکھیں باہر آ گئی تھی. یہ علی لکھ رہے ہیں، نہج البلاغہ میں مکتوب ہے. تو اس کے بعد جب اگر کہنے والا کہے کہ میں نے بدر کے اجداد کا بدلہ لیا، تو کس سے بدلہ لیا تم نے؟ اسلام کے فاتحین سے بدلہ لیا؟ اسلام کے پہلے فاتح سے بدلہ لیا؟ صحیح بخاری میں موجود ہے، امام بخاری نے نقل کیا کہ روز محشر تمام اصحاب میں علی فخر کریں گے اور کہیں گے مالک میں وہ ہوں جس نے پہلی دفعہ پہلی ضرب لگائی اسلام کی نصرت کے لیے. یہ بخاری ہے، یہ امام بخاری لکھ رہے ہیں. تو وہ تو دشمن اسلام ہے. یزید کہہ رہا ہے میں نے بدلہ لے لیا. اب بھی کوئی گنجائش ہے اسے خلیفۃ المسلمین لکھنے کے لیے؟ اب بھی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ اسے خلیفۃ المسلمین لکھا جائے؟ بس عزیزوں، 2 ہجری 17 رمضان رسول مکے سے مدینے گئے، اور یاد رکھیے خود حملہ نہیں کیا ہے بلکہ مسلسل 2 برس تک جب سے ہجرت کی ہے قافلے ٹولیوں میں آتے ہیں مشرکین کے، اطراف مدینہ میں مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں، ان کے قافلوں کو ڈوٹ لیتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں. جب تک مکے میں تھے رسول علی بچا رہے ہیں، ابو طالب بچا رہے ہیں. اب آ گئے مدینے، اور اسی صورتحال کے اندر جب کفار کا لشکر مکے سے چلا، جنگ بدر 2 افراد کی وجہ سے ہوئی، ایک ابو سفیان، دوسرا ابو جہل. ان الفاظ کا استعمال اسلام دشمنی میں بہت ہے. مکے سے تجارتی قافلہ، دیکھیے ذرا سا تھوڑا سا تاریخی گفتگو تاکہ آج کے دن کی اہمیت اور غزوہ بدر سمجھ میں آئے. ابو سفیان کا تجارتی قافلہ وہاں سے نکلا، اور جب تجارتی قافلہ نکلا اس میں ہزاروں سونے کی اشرفیوں کا مال تھا، اور وہ تجارتی قافلہ لے کر شام سے ابو سفیان کا قافلہ واپس آ رہا ہے. ابو سفیان نے خط لکھا مکے ابو جہل کو کہ جتنے بھی بڑے بڑے تاجر ہیں جن کا مال ہمارے قافلے میں ہے، مسلمانوں کا لشکر مدینے سے نکل رہا ہے ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا مال حفاظت کے ساتھ مکے پہنچ جائے تو مکے سے ایک لشکر بھیجو جو ہماری مدد کرے. منصوبہ کیا ہے ابو سفیان کا؟ کہ ادھر سے مکے سے ایک بڑا لشکر آئے اور ہم مل کر مدینے پر حملہ کریں. تو پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ رسول نے خود حملہ نہیں کیا ہے. جب دشمن نے حملہ کر دیا ہے تو رسول نے دفاع کیا ہے مسلمانوں کا. پہلے اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اگر تاریخ کہیں لکھے کہ رسول تجارتی قافلے کا مال لوٹنے کے لیے مکے سے نکلے تھے اور جنگ ہو گئی، یہ مسلمان لکھ رہے ہیں. اس کو کوئی توہین رسالت نہیں کہتا، یہ کسی بلاسفیمی کے لاء میں نہیں آتا کہ رسول کے لیے لکھ رہے ہیں کہ قافلہ لوٹنے نکلے مدینے سے. استغفر اللہ ربی. اور جب
مکے سے قافلہ ابو جہل کا پہنچ گیا کمک لے کر, مدد لے کر. تو جناب ابو سفیان تو تجارتی قافلہ لے کر اور سائڈ سے نکل گئے, اور مکے سے آنے والا قافلہ رک گیا مقام بدر پر. یہ بدر کیا ہے؟ مدینے سے 70 میل کے فاصلے پہ ایک کنواں ہے, اس کنویں کا نام بدر ہے. بنی غفار کا ایک شخص ہے, اس کا نام بدر تھا. صحرا میں قافلے آتے جاتے تھے, پانی کا پرابلم ہوتا تھا, وہاں پر اس نے یہ کنواں کھدوایا, اسی لیے اس کا نام بدر ہے. یعنی جو پانی کا انتظام کرتا ہے قیامت تک اس کا نام رہتا ہے. تو آج تک جو آپ دنیا کے ہر کونے میں نام ہے نا آپ کا, یہ حسین کی سبیلیں ہیں جنہوں نے نام کو زندہ رکھا ہوا. تو یہ ہے مقام بدر. وہاں پہ جا کے مشرکوں کا قافلہ رکا جو مکے سے آیا تھا, اور اب رسول اللہ کو معلوم ہو گیا کہ ایک بڑا قافلہ آ رہا ہے. ذرا سا توجہ دیکھیے, تھوڑا سا تحقیقی بات بھی ہونا چاہیے, ضروری نہیں ہے کہ بس نقطوں پہ نقطے آدمی دیے جائے, ذرا سا تحقیق بھی ہونا چاہیے بات. جیسے ہی, ذرا توجہ, جیسے ہی رسول کو پتا چلا, رسول نے پیاروں کو جمع کر لیا. اب یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ شیعہ کتابوں سے نہیں پڑھ رہا ہوں, تبری میں ہے. اب وقت ہوتا تو میں تفصیل سے حوالے دیتا. ابن کثیر کی بدایہ و نہایہ میں ہے, شبلی نعمانی کی سیرت النبی میں ہے, جتنی مستند تاریخی کتابیں ہیں سب میں ہے. رسول نے صحابہ کو جمع کیا, کہا بھائی دیکھو ایک بڑا لشکر مدینے آ رہا ہے, کیا کہتے ہو؟ بخاری میں لکھا ہے کہ رسول کو جب غصہ آتا تھا, کبھی کسی بات پہ ناراض ہوتے تھے تو چہرہ سرخ ہو جاتا تھا. رسول نے جیسے ہی صحابہ سے مشورہ کیا تو 2 بزرگوں نے بڑی ایمان افروز تقریریں کی. کہا کہ یہ کچھ نہیں لکھا ہوا, لیکن اتنا لکھا ہے کہ ان تقریروں کے بعد رسول کا چہرہ سرخ ہو گیا. یعنی کوئی اچھی گفتگو نہیں ہوئی تھی اس میں, ایسی گفتگو نہیں تھی جو رسول کو پسند آتی. اب صحیح بخاری لکھ رہی ہے کہ حضرت مقداد کھڑے ہوئے. یہ کون ہے حضرت مقداد؟ یہ وہ ہیں جو جنت کے مشتاق نہیں ہیں, جنت ان کی مشتاق ہے. حضرت مقداد کھڑے ہوئے, اور اب حضرت مقداد نے تقریر کی. اگر کسی دوسرے نے کی ہوتی تو وہ بھی تو تاریخ میں آتی. اور حضرت مقداد کی تقریر سے پہلے ایک بزرگ اٹھے, کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم شہر ہی میں رہتے ہیں اور ہر طرف سے گلیوں کو بند کر دیتے ہیں. جیسے ہی کوئی شہر میں داخل ہوگا ہر طرف سے اس کو گھیریں گے اور پھر گھیر کے ماریں گے. یعنی گلی کوچوں کا جہاد ہوگا. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہوا ہے بھائی. ایک صاحب اٹھے, کہنے لگے ارے آپ کن کے مقابلے پہ جا رہے ہیں؟ یہ عرب کے بڑے بڑے لوگ ہیں, یہ بڑے قابل قدر لوگ ہیں. یعنی ایمان کے کیمپ میں مسلمان کی زبان سے کفر کے چرچے. یہ بھی تو ایک موضوع ہوگا نا تاریخ کا, یہ بھی تو ایک موضوع بنے گا نا جب غزوہ بدر کی تاریخ لکھی جائے گی کہ ایمان کے کیمپ میں بیٹھے ہیں, رسول کے پہلو میں بیٹھے ہیں, چرچے کفر کے کر رہے ہیں, تعریفیں کفر کی ہو رہی ہیں. حضرت مقداد اٹھے, کہنے لگے یا رسول اللہ, اور یہ وہ جملے ہیں جو اکابر صحابہ نے لکھا ہے کہ کاش حضرت مقداد کی جگہ ہم ہوتے اور یہ تقریر کرتے. بھائی ایسی باتیں کہنے کے لیے جرت چاہیے, اور جرت کے لیے علی کا غلام بننا پڑتا ہے, تب جرت آتی. حضرت مقداد نے کہا یا رسول اللہ, ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں. اب آپ کو علمی خیانت بتاؤں, کتابوں میں یہ جملہ لکھا جاتا ہے لیکن حضرت مقداد کا نام نہیں لکھا جاتا. علی کے چاہنے والے کی تعریف نہ آ جائے. کہا ہم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں جو آپ کو کہیں کہ آپ جائیے اور آپ کا خدا لڑے. کہا ہم دائیں سے بھی بچائیں گے,
بائیں سے بھی بچائیں گے، آگے سے بھی بچائیں گے، پیچھے سے بھی بچائیں گے، اور ہم کہیں گے آپ بھی چلیں، آپ کے خدا کی مدد بھی ہو اور ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلیں۔ بخاری نے لکھا کہ رسول کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، رسول کے چہرے پہ خوشی آ گئی جیسے ہی حضرت مقداد کی یہ تقریر سنی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اب رسول نکلے مدینے سے، دیکھیں منظر تو آ رہا ہے نا ذہن کے اندر، رسول نکلے مدینے سے، کتنے افراد ہیں؟ کل 313۔ گھوڑے کتنے ہیں؟ 2، بمشکل 20 یا 25 اونٹ۔ تلواریں نہیں ہیں، اس زمانے میں بھی تلواریں بہت مہنگی آتی تھیں، باہر سے بن کے آتی تھی، مسلمانوں کے پاس تلواریں نہیں تھیں، نیزے بھی نہیں تھے، کیونکہ عرب میں بانس نہیں پائے جاتے تھے۔ بانس ہندوستان سے آتا تھا، پانی کے جہازوں کے ذریعے جدہ آتا تھا، پھر وہ بانس اتارے جاتے تھے، پھر کاریگر کو دیے جاتے تھے، اس میں سنانیں لوہے کی لگائی جاتی تھی، پھر نیزہ بنتا تھا۔ تو اس میں بھائی خرچہ ہوتا تھا، سب سے آسان تیر کمان تھا، وہی تھا مسلمانوں کے پاس، اور کل 313 افراد، اور وہ کتنے ہیں؟ 1000۔ اب آئیے ادھر 313، ادھر 1000۔ شیخ مفید جن کا سنِ وفات 419 ہجری ہے، یعنی 500 ہجری سے پہلے ہیں شیخ مفید، انہوں نے اپنی کتاب الارشاد میں لکھا کہ غزوہ بدر میں 70 کافر مارے گئے، 700 قیدی بنے، باقی بھاگ گئے۔ آپ نے 1000 کا دیکھ لیا کیا ہے؟ 70 مارے گئے، 700 قیدی بنے، باقی بھاگ گئے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ کہنے لگے 70 جو مارے گئے اس میں سے 36 یعنی 36 علی نے مارے تنہا۔ میجورٹی کس کی ہے؟ آج تک اسلام غزوہ بدر کی فتح کے اثرات کا نام ہے یا نہیں؟ قیامت تک جو اسلام جائے گا وہ اسلام کس بیس پہ کھڑا ہے؟ فتح بدر پہ کھڑا ہے یا نہیں؟ اور فتح بدر کے اندر آدھے سے زیادہ تنہا علی نے مارے، اور اسی کی بنیاد پہ قیامت تک اسلام جائے گا، تو میجورٹی کس کے پاس ہے؟ حکومت کی میجورٹی شیعہ نے علی کے پاس ہو یا نہ ہو، اسلام کی میجورٹی تو آپ ہی کے پاس ہے۔ حکومت کی میجورٹی کی تو بات نہیں ہو رہی ہے کہ جب 36 تنہا علی نے مارے، اور لکھا باقی جو مارے گئے اس میں بھی اختلاف ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور جب مقابلے پر آئے بدر کے موقع پر، ادھر کفار کا لشکر اور ادھر مسلمان، تو رسول اللہ نے جب وہاں سے جب ان کے بڑے بڑے سورما نکل کے آئے، عتبہ، شیبہ اور ولید، اور یہ تینوں ہندا کے رشتہ دار، توجہ ہے یا نہیں؟ اور رسول اللہ نے 3 انصاری نوجوانوں کو بھیجا، تو وہ کہنے لگے کہ محمد کو یہ بھی نہیں پتا کہ کف کسے کہتے ہیں، کہ ہم اتنے بڑے بڑے سورما اپنے علاقوں کے، اور یہ انصاری بچوں کو بھیجا ہے، کہ ایسوں کو تو بھیجو جو ہمارے مقابلے کے ہوں۔ رسول نے واپس بلا لیا۔ اب کون گیا؟ حمزہ، عبیدہ، علی، ایک رسول کا چچا، 2 رسول کے چچا زاد بھائی۔ اس میں سے عتبہ جو ہے وہ عمر میں بڑا ہے، اس کے مقابلے پہ گئے حمزہ، اس کے بعد شیبہ ہے، اس کے مقابلے پہ گئے عبیدہ، اور سب سے چھوٹا ہے ولید، اس کے مقابلے پہ گئے علی۔ بات طے ہو گئی نا؟ اچھا، جب گئے مقابلے پہ تو حمزہ ہے عتبہ کے مقابلے پر، ٹھیک ہے جناب، عبیدہ ہے شیبہ کے مقابلے پر، علی ہے ولید کے مقابلے پر،
اب جب حمزہ لڑ رہے تھے عتبہ سے، ایک مرتبہ علی نے دیکھا اور کہا چچا ذرا سر تو نیچے کیجیے گا. میں تاریخ سنا رہا ہوں، اس کو خطیبانہ جملے سمجھ کے نہ نکل جائیے گا. کہا چچا سر تو نیچے کیجیے گا. ادھر حمزہ نے سر نیچے کیا اور علی کی تلوار چلی. ادھر دیکھا ایک مرتبہ شیبہ کو کہ ساتھ میں عبیدہ ہیں. اب جو عبیدہ کو دیکھا تو عبیدہ زخمی بھی ہے، بس ایک ہاتھ سے عبیدہ کو اٹھایا اور ایک ہاتھ سے علی کی تلوار چلی. اور اب جب ولید کو دیکھ رہے ہیں کہ جو علی سے لڑنے آیا ہے، علی کہتے ہیں میں بھول نہیں سکتا ہوں، نیا دھولا تھا، اس کے ہاتھ میں ابھی مہندی بھی جو ہے وہ نشان باقی تھا. ولید کو فنار کیا، عبیدہ کو اٹھا کے خیمے میں لائے. اب جو علی نکلے ہیں میدان بدر میں، اور اب جو علی کی تلوار نکلی ہے بدر میں، تو اب روکی نہیں ہے. اور تاریخ کہتی ہے جو کافر بھاگ رہا تھا کہتا تھا بھاگو پیچھے علی ہے، بھاگو پیچھے علی ہے، بھاگو پیچھے علی ہے. یا تو علی ہر طرف سے حملہ کر رہے تھے، یا اگر فرشتے بھی آئے تھے تو علی ہی کے چہرے میں حملے کر رہے. قیامت تک اگر غزوہ بدر کے اثرات جائیں گے تو ان اثرات کا کون ہے فاتح؟ اکثریت کس کے پاس ہے؟ 50% سے زیادہ اثرات کس کے ہیں؟ میجورٹی کس کی ہے؟ علی کے چاہنے والوں کی میجورٹی ہے یا نہیں ہے؟ اور اسی لیے تو شبلی نے لکھا کہ بدر کا ہیرو علی ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ اور جو بھاگ رہا ہے، بھاگتے ہوئے کا پیچھا تو علی کرتے نہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ صفین کا موقع ہے کہ جب ایک شخص بہت ہی تیز رفتار گھوڑا لے کر آیا، علی کو تحفے میں دیا، کل یہ آپ کے بہت کام آئے گا. علی نے کہا میرے کام کا نہیں ہے، کہ علی بہت تیز بھاگتا ہے. کہا دونوں صورتوں میں علی کے لیے بیکار ہے. علی کو خود میدان سے بھاگنا نہیں ہے، اور جو بھاگ رہا ہے اس کا پیچھا کرنا نہیں ہے. کہا علی بھاگتے ہوئے کا پیچھا کیوں نہیں کرتے؟ کہا یاد رکھو جو بھاگ رہا ہے نا وہ تم سے زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے. علی حق حیات چھیننے کے لیے نہیں آیا، حق حیات دینے کے لیے. جو حق حیات میدان جنگ میں بانٹے اسے علی کہتے. بس عزیزوں، یہ ہے غزوہ بدر، یہ ہے 2 ہجری، یہ ہے 17 رمضان جمعے کا دن، اور میدان بدر میں بس علی علی ہو رہا ہے. تو اب اگر دنیا کوئی احسان بھی اگر سارے احسان بھول جائے اور فقط بدر کا احسان یاد رکھے، تو قیامت تک اگر اسلام کا پرچم بلند ہے تو یہ علی کے بارے میں منت ہے، سبب علی ہے. اور کیوں نہ ہو کہ پیغمبر کیا ارشاد فرما رہے کہ ہر خیر سبب ہم ہیں، نینو اصل کل خیر، ہر خیر ہم سے نکلتا ہے. تو کیا ذمہ داری ہے ہماری؟ ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے؟ ذرا توجہ. تو اب بتائیے کہ جب خیر کی بنیاد آل محمد ہیں اور آپ اور ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں، تو جہاں کار خیر کا وقت آئے وہاں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ تو اب یہ تو آپ سب نے سن رکھا ہے کہ ایک مسجد بنانے میں جو ایک پرندے کے کنکر کے برابر بھی اگر اس میں کنٹریبیوٹ کرے، توجہ ہے جناب، تو کہتے ہیں جنت میں اللہ ہی گھر دے گا. لیکن علی والے صرف جنت کی لالچ میں تو نہ عبادت کرتے ہیں نہ کار خیر کرتے ہیں.
بس ایک مختصر سی روایت اور کچھ پیغام دینا اس 2 منٹ میں، 4 سے 5 منٹ ہے میرے پاس. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام امام صادق سجدے میں ہیں، سجدے کو طول دے رہے ہیں. راوی کہتا ہے کہ ہم امام سے کلام کرنا چاہتے ہیں اور امام سجدے کو طول دے رہے ہیں. ایک دعا اس میں مانگ رہے ہیں. اس دعا میں اپنے آپ کو یاد نہیں کر رہے، اپنی اولاد کو یاد نہیں کر رہے، آپ مومنین کو یاد کر رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ورحم تلک العیون التی جرت دموعها تلک لنا. پروردگار ان آنسوؤں پہ رحمت نازل فرما جو ہمارے غم میں مومنین کی آنکھوں سے نکلتے ہیں. ذرا توجہ. اور اس کے بعد امام نے کہا ورحم تلک الصرخۃ التی کانت لنا. پروردگار مومن سے جو بے ساختہ گریے کی آواز نکلتی ہے نا، اس آواز پر بھی اپنی رحمت نازل فرما. اگر امام آپ کو دیکھ نہیں رہے تو دعا کیسے مانگ رہے ہیں؟ اگر امام کی نگاہ آپ کی آوازوں کو سن نہیں رہے تو دعا کیسے مانگ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد امام نے کہا پروردگار ان پر رحمت نازل فرما جو ہمارے ذکر کو قائم کرنے کے لیے اپنے جسم کو تھکا دیتے ہیں اور اپنے اموال کو ہماری محبت میں خرچ کرتے ہیں. ذرا توجہ. تو تصور کیجیے اب آپ کہ اگر ذکر آل محمد کے لیے اگر ذرا سا بھی انسان اس کے اندر اپنا حصہ ڈال دے تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے ثواب جاریہ. اور امام آپ کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہیں. بھیا اپنی عبادات ثواب جاریہ نہیں ہے. معاف کیجیے گا، روزہ رکھا ایک دن کا ثواب ملا، وہیں کام ہو گیا، بس صحیح ہے، حساب کتاب برابر. نماز پڑھی ثواب مل گیا، حساب برابر. ثواب جاریہ کیا ہے؟ جتنی نسلیں آئیں گی، قیامت تک جتنی انسانیت آئے گی اور اس کار خیر میں شامل ہوگی، ثواب آپ کے نامہ اعمال میں قیامت تک شامل ہوتا رہے گا. تو اب یاد رکھیے، اگر حسینیہ کے لیے، مسجد کے لیے، امام بارگاہ کے لیے آپ جو معاونت کرتے ہیں، ادارے کے ساتھ جو آپ تعاون کرتے ہیں، جو اپنا آپ حصہ ڈالتے ہیں، یہ نہ سمجھیے کہ وہ ثواب آپ کی ذات پہ رک جائے گا. پوری نسل کی نجات کا سبب ہے حسینیہ اور مسجد کے اندر معاونت کرنا. تو کتنا زندگی کے اندر ہم دوسرے امور کے اندر اپنا مصارف کو صرف کرتے ہیں. صبح شام یہی تو ہے. اسی لیے اگر جسے آپ کہتے ہیں کہ انسان اس کو ایسی جگہ پہ فکس میں رکھوا دے کہ قیامت تک کے لیے اس کا فائدہ آتا رہے، تو وہ فکس میں رکھوانا دنیاوی بینک میں کام نہیں آئے گا. آل محمد کے کار خیر کا جو فکس بینک ہے نا، اس میں رکھوائیے تاکہ قیامت تک آنے والی نسلیں آپ کی اس سے فیضیاب ہوتی ہیں. بس انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو آج ایک انشاءاللہ اس مسجد کی تعمیرات کے کام بھی جلد شروع ہونے والے ہیں، اور میں تو توقع کرتا ہوں کہ دوبارہ زندگی کبھی رہے گی تو انشاءاللہ ایک عظیم الشان مسجد و امام بارگاہ یہاں نظر آئے گا. اور جو جذبہ، ایک منٹ بس اور لے لوں میں، یعنی کہ یہ بات دیکھیے، میں تو اس سلسلے میں ویسے ہی بدنام ہوں کہ جو بات ریئل ہوتی ہے میں بالکل سامنے کہہ دیتا ہوں، سیدھی اور صاف بات ہے. جہاں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا وہ بھی کہہ دیتا ہوں، اور جہاں اگر لوگ خاموشی سے ذوق سے بھی سنتے ہیں تو وہ بھی نظر آ جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ نہ سمجھے خالی آپ داد دیں گے، بابا کریں گے تو میں سمجھوں گا آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے. کبھی کبھی آپ کی خاموشی میں بھی آپ کی معرفت پوشیدہ ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ جس دلچسپی سے
آپ لوگ آتے ہیں، علمی ذوق رکھتے ہیں، وہ علمی ذوق آپ کا آپ کی عملی زندگی میں یقیناً جھلکتا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں عام انسان یہاں نہیں آ سکتا، اس فرش عزا پہ آ کے بیٹھنا ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہے۔ بڑے بڑے ہیں، پڑے ہوئے نہیں ہیں مقدر میں ان کے۔ بی بی سیدہ نے آؤٹ کیا ہوا ہے، یہ نصیب ہے یہاں آنا، اور انشاءاللہ اسی طرح قائم و دائم رہے۔ اور آج جو سلسلہ عابد صاحب کی طرف سے تراب ہیں اور دوسرے تمام جتنے احباب ہیں یہاں پر، حسنین صاحب ہیں اور دوسرے ڈاکٹر صاحب ہیں، سب کے میں نام کہاں تک لوں، تو میں چاہتا ہوں کہ آج انشاءاللہ ایک ایسا نظر آنا چاہیے سب کی طرف سے کہ انتظامیہ کو یقین ہو جائے کہ انشاءاللہ اگلے سال تک اس امام بارگاہ کی تعمیرات انشاءاللہ کامیابی سے مکمل ہو جائیں گے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، آپ کے بچوں کو شاد و آباد رکھے، آپ کی عبادات اور روزوں کو قبول فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا